اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا اور پھر مسلمان بنایا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس کرم اور اس مہربانی پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس امت مسلمہ، امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی امتیں ظاہر ہوئی ہیں ان ساری امتوں میں تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا کہ مثل امتی مثل المطر، میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کے قطرے، جس طرح بارش چھما چھم برستی ہے اس طرح فرمایا میری امت پر اللہ کی رحمت برستی ہے اور برستی ہی رہے گی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسات برسانے والے۔ تو فرمایا کہ میری امت پر اللہ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوگی، برستی ہی رہے گی۔ فرمایا لا یدرا، اور پتہ نہیں اولہ خیر ام آخرہ، کہ اس کا اول خیر ہے یا آخر خیر ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو شروع کا زمانہ تھا وہ خیر کا زمانہ تھا اور آخر کا زمانہ جو ہے وہ خیر کا زمانہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میری امت میں جو جس وقت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے گا اللہ کی رحمتیں اسے اپنے حصار میں لے لیں گی۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم پہلے کے زمانے میں ہوتے تو ہمارے بڑے مزے ہوتے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ شروع کا زمانہ جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب کا دور تھا اس کی برکتیں اپنی جگہ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بعد کے زمانے میں آئے ہیں تو لہٰذا ہمیں محروم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر بڑا ہی خوبصورت ایک ہمیں پیغام اور خوشخبری دی ہے کہ اے میرے بعد میں آنے والے امتیوں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، جس طرح پہلے والوں پر رحمتیں برستی ہیں اسی طرح تم پر بھی رحمتیں برسیں گی۔ اور پہلے کی امتوں میں جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے الواح تورات کے اندر اس امت کی فضیلت جب پڑھی نا تو عرض کی مولا میری امت کو مجھے ایسی امت عطا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ اور پھر عرض کی مولا اچھا میری امت نہیں بنانا ایسا تو مجھے ہی اس امت میں پیدا فرما دے۔ کم و بیش 12 انبیاء کرام علیہم السلام ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی مولا اس امت کی فضیلت اتنی ہے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دے۔ تو وہ امت کے نبی جس میں آنے کے لیے دعا کریں، تمنا کریں۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، کوئی منت نہیں مانی، عالم ارواح کے اندر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا نہیں کی،
اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ پہلے کی امتوں کے شرعی احکام بہت سخت تھے، جبکہ ہمارے اوپر بڑی تخفیف ہے۔ پہلے رمضان کا جو روزہ ہوتا تھا سارا دن بات نہیں کر سکتے تھے، جہاں کھانے پینے کا روزہ ہوتا تھا وہاں زبان کا بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا۔ لیکن ہمارے لیے تخفیف ہے، ہم کھاتے پیتے تو نہیں ہیں لیکن بات چیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے 1/4 یا 25% یہ زکوٰۃ دینی ہوتی تھی۔ 100 روپے کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوتی تھی؟ 25 روپے زکوٰۃ ہوتی تھی، زکوٰۃ فرض تھی۔ اور ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ 100 روپے کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5 روپے۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ پہلے کے دور میں زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس کو صدقہ دینا ہوتا تھا وہ اپنا مال رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو اچک کے لے جاتی تھی۔ جس کا صدقہ آگ لے جائے اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس کا صدقہ قبول ہو گیا ہے، اور جس کا صدقہ آگ نہ لے کے جائے وہ شرمندہ ہوتا تھا، یار میرا صدقہ قبول نہیں ہوا، میری نیت میں کھوٹ تھی، یا میرا مال درست نہیں تھا کہ اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ تو سب کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا۔ جبکہ ہم صدقات غربا میں تقسیم کرتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں، ان کا بھی کام چلتا ہے، ہمارا بھی کام چل جاتا ہے۔ پھر ہم صدقے کے لیے جو مال دے رہے ہیں وہ حرام ہے، حلال ہے، ہم نے جائز طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے یا ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے، ہماری نیت اچھی ہے، اللہ کی رضا کی ہے، خالص ہے، یا ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ صدقہ ہم دیتے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا، عند اللہ وہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن مخلوق پر ہمارا عیب ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ورنہ ہمارے ہاں بھی اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ جس کا صدقہ قبول ہو جائے پتہ چل جائے، اور جس کا نہ قبول ہو سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا، تو کتنی رسوائی ہو۔ پتہ چل جائے کہ یار اس میں کوئی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اس کا صدقہ نہیں قبول ہوا۔ لیکن اس امت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس کے عیب چھپائے جاتے ہیں، عیب ظاہر نہیں کیے جاتے۔ پہلے کی امتوں میں توبہ کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ جس سے گناہ سرزد ہو جاتا تھا وہ باقاعدہ کسی خاص مقام پر جاتا اور اپنے گناہ کا اظہار کسی سے کرتا، کسی بڑے عالم سے جا کر، اور پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول ہوتی۔ لیکن اس امت کے لیے یہ آسانی ہے، ارشاد فرمایا الندم و توبہ۔ گناہ ہو گیا ہے، ندامت دل میں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پکا ارادہ کرتا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کی توبہ قبول ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اچھا، پہلے کی امتوں کے اندر جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا نا تو ان میں یوں بھی ہوتا تھا کہ ان کا گناہ ان کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا، پیشانی پر گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ لیکن ہم جو کچھ بھی کریں، جو کچھ بھی کریں، جب تک ہم خود کسی کو بتائیں نہ، ہمارا عیب کسی پر ظاہر نہیں۔ اچھا تصور کریں کہ اگر ہمارا گناہ ہمارے ماتھے کے اوپر لکھا جائے
ہم جو کر کے آئے ہیں، ہم نے جو جو کچھ کیا، یہ سارے کرتوت اگر ہمارے ماتھے کے اوپر لکھ دیے جائیں، ہماری پیشانی پر لکھا ہوا ہو، ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، کتنی شرم آئے گی؟ یعنی میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری وہ چیزیں، ہمارے وہ اعمال، ہمارے وہ کرتوت جو ہم کرتے ہیں، اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں ہمیں کوئی گھاس نہ ڈالے، کوئی پوچھے نہ، ہم سارے ایک دوسرے سے منہ چھپائیں شرم کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی رحمت کے قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا کہ کم از کم ہمارے عیب کسی پر ظاہر تو نہیں کیے جاتے۔ اچھا، پہلے کی امتوں میں یہ نہیں تھا کہ کسی نے نیکی کا ارادہ کیا تو اس کو اتنا ثواب ملے جتنا ہمیں اس کی ویلیو کے مطابق ملتا ہے، جبکہ ہم اگر نیکی کا ارادہ کریں تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکی کرنے سے پہلے ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ نیکی ابھی کی نہیں ہے، نیکی کرنے سے پہلے ثواب نیت کا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم نے ابھی نیکی کی نہیں ہے، ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، تو ایک نیکی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کر لیں تو فلہ عشر امثالہا، 10 گنا اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اچھا، گناہ کا خیال ذہن میں آئے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ مصمم پکا اس کا ارادہ نہ کر لیا جائے۔ اچھا، خدا نہ خواستہ گناہ کر لیا، گناہ لکھا بھی جا چکا، اب بھی چانس ہے کہ توبہ کرے گا تو گناہ، مجھے بتائیں کرم ہے کہ نہیں ہے؟ مزے نہیں لگے ہوئے ہمارے؟ اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ امت لاڈلی امت ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، جاتی ہے امت ان فتنہ ہائے حشر سے کہہ دو حذر کریں، نازوں کے پالے آتے ہیں راہ سے گزر کریں، اور اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ قیامت کے روز بھی جب یہ امت آئے گی تو سب سے پہلے اس کا حساب و کتاب ہوگا، باقی سارے لائن میں لگے ہوں گے، اور پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے یہ امت گزرے گی۔ جنت کا دروازہ کسی امت کے لیے سب سے پہلے کھلے گا تو وہ یہ امت ہوگی۔ کتنا کرم ہے اللہ کا۔ اگر ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، ان کے صدقے اللہ نے ہم پر یہ سارے کرم کیے ہیں، ان کی امت میں اللہ نے ہمیں بنایا اور انہیں رحمت بنا کر بھیجا، اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت سے محبت فرمائی، اور ہر معاملے کے اندر ان کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی نے تخفیف فرمائی۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس امت پر اجتماعی طور پر عذاب نازل نہیں ہوگا، ایسا عذاب جس سے یہ ساری امت برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، سارے مر جائیں، کوئی پتھروں کی بارش شروع ہو جائے،
ورنہ آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہم یہ کہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا لہذا ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہوگی۔ گزشتہ امتوں کے جتنے کرتوت اور ان کے جن جن گناہوں کے سبب اجتماعی طور پر عذاب میں وہ مبتلا ہوئے ہیں، وہ سارے گناہ موجود ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب اللہ اس امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا، کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اجتماعی طور پر وہ جیسے گزشتہ امتوں پر عذاب آ جاتے تھے اس طرح کا عذاب یہاں پر، یہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ سیلاب آیا ہے، سیلاب آیا ہے، فلڈ، تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اس پر بھی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو جزوی طور پر تو یہ آیا ہے سیلاب، لیکن الحمدللہ ہم لوگ محفوظ ہیں اس سے، اور چونکہ ہم میں سے ہر بندہ تجزیہ نگار ہے اور سوشل میڈیا کا ڈنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی ساری قوم ہمارے آگے آگے ہے، اور ہمارے جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کہتے ہیں، ہماری اپنی ترجیحات ہیں، اپنی گفتگو ہیں، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ بھائی ہمارے پاس کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ ہم یہ وثوق کے ساتھ کہیں کہ یہ عذاب ہے کوئی پیمانہ کسی کے پاس؟ میرے تو علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات، یا ایسی کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ جس پر ہم پرکھیں اور ہم ثابت کر لیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ عذاب کی صورت بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جو اس وقت انتہائی مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں، انہوں نے زندگی میں اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا ہوگا کبھی بھی، اتنی آزمائش۔ میں نے عرض کیا تھا کہ رات کو جن کا ہاتھ یوں تھا سو وہ ایسے تھا، جو لوگوں کو کھلانے والے تھے خود روٹی کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں، جو لوگوں میں صدقہ و خیرات کرتے تھے اب خود صدقہ و خیرات کے محتاج ہیں، جن پر زکاتیں فرض تھیں، لوگوں کو دوسروں کو زکات دیتے تھے اب ان پر زکات لگتی ہے۔ ایسا ہے نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، ساری زندگی کی جمع پونجی سیلاب کی نظر ہو گئی ہے، پانی کی نظر ہو گئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حالت میں اگر ہم سوشل میڈیا پر یا ویسے ہم یہ کہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، مجھے بتائیں ایک تو وہ بیچارے ویسے ہی بڑی مشکل میں ہیں، پھر ہمارے پاس کوئی ایسا معیار بھی نہیں ہے کہ ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ یہ ہماری قیاس آرائیاں ہو سکتی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عذاب الہی ہے تو آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ ان مصیبت کے ماروں کے دل پر کیا گزرے گی۔ اچھا اب ہم اگر یہ کہیں کہ وہ عذاب الہی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بڑے پارساں ہیں، ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ وہ عذاب کے مستحق تھے تو ان پر عذاب آیا، تو کیا ہم بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر عذاب نہیں آیا؟ ایسی باتیں نہ کیا کریں کہ یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ اس وقت تو وہ ہمارے منتظر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مورل سپورٹ اور کچھ ان کو دل جوئی کی بات ہی کر دیں، یہ بھی صدقہ ہے ایک لحاظ سے، نہ کہ الٹا منفی پروپیگنڈا کر کے ان کے دل کو اور ٹھیس پہنچائیں۔ تو یہ عذاب الہی کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں، کوئی پیمانہ نہیں ہے نا ہمارے پاس کہ ہم یہ کہیں گے یہ عذاب الہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات عرض یہ کروں کہ دیکھیں جب کوئی اجتماعی یا انفرادی کوئی بھی مصیبت بندے کے اوپر آتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم یہ کہیں کہ گناہوں کی سزا ہے، یہ بھی ممکن ہے، جیسے کہ فرمایا کہ
فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تو فرمایا کہ جو مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کمایا ہے اور بہت کچھ وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ضرور ہوتی ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی بات ہمارے اوپر مسلط کی گئی، لیکن یہاں یہ بات میں کرنا انتہائی ضروری سمجھوں گا کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے، جو فی نفسی گناہ تو نہیں ہے لیکن ہماری مس مینجمنٹ اور غلط پلاننگ کی وجہ سے وہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ دریاؤں، سمندروں اور خشکی پر جو فساد تمہیں نظر آتا ہے نا، فرمایا یہ لوگوں کے کاموں کی وجہ سے ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ مس مینجمنٹ اور بر وقت اچھی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے یہ پریشانی بعض اوقات آ جاتی ہے۔ اب اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، سمجھیے گا ذرا۔ ایک کشتی کے اندر 10 بندے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ کتنی؟ کشتی کے اندر کتنے بندے بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر اس میں 25 بندے بیٹھ جائیں تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ 25 بندوں کے گناہوں کی وجہ سے کشتی ڈوبی ہے، یا انہوں نے مس مینجمنٹ کی ہے کہ گنجائش تو 10 کی تھی، 25 بندے اس کے اوپر چڑھ گئے ہیں، تو انہیں تو ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 10 بندوں کی کیپیسٹی ہے تو 10 ہی بندے اس کے اندر بیٹھتے تو پھر یہ نہ ڈوبتی۔ تو آپ 25 اس میں بیٹھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ تو بعض اوقات ہماری بروقت اچھی پلاننگ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا جو ایک نیچرل ریزلٹ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ چلیں اگر ہم سیلاب کی مثال لیں تو ہم سب سارے بحیثیت قوم، ہر بندہ پڑھا لکھا ہے جانتا ہے کہ اگر بر وقت ڈیم بنا لیے جاتے، پانی سٹور کر لیے جاتے تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ سیلاب آئے ہوں۔ یہ تو ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جو سارے لوگ سمجھتے بھی ہیں اس کو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب الہی ہے، عذاب الہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ کچھ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج جو آ رہا ہے، اس کی نظر کئی کنٹریز ہوئی ہیں، پاکستان سمیت امریکہ، کئی ملک اس کی نظر ہوئے ہیں، جو بالکل جو ہے اس کے جو ایفیکٹس ہیں اس وجہ سے کہ موسم میں چینجنگ ہے۔ دیکھیں اب آپ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سپٹمبر، اور آج ڈیٹ کیا ہو گئی ہے، اور اب موسم کا صورتحال دیکھیں کیسی ہے۔ یعنی یہ جو چینجنگ ہے، اس چینجنگ کے پیچھے بھی کچھ ہماری اپنی ذاتی جو ہمارا کردار یا ہماری باتیں ہیں یا جو ہماری پلاننگ ہے وہ کار فرما ہے۔ تو ہر چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عذاب الہی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اجتماعی طور پر ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اجتماعی طور پر اس امت پر عذاب نہیں آتا، یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ انعام ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اپنی طرف سے کمنٹس نہیں کرنے چاہیے، اپنی طرف سے تجزیات اور تجزیہ پیش کر کے اور اس طرح کسی پر ایسے الزام یا اس طرح کسی کے بارے میں یوں بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے، کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ اور خاص طور پر اس وقت جو ہے ہم سب ہمارے ان سیلاب زدگان کے دکھ میں، ان کے درد میں، ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ شریک ہیں، اور جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کر بھی رہے ہیں، اور مزید ابھی تک جو آگے نہیں بڑھے ہیں وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں، اور جس طرح بھی ہو سکے ان کے لیے ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بحیثیت قوم اس مشکل گھڑی سے نکالے، اور اللہ تبارک و تعالی اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق